ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا ہے کہ کوئی ضعیف العمر خاتون ہیں تو کیا وہ بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہیں؟ تو جی بالکل، اگر وہ ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، جیسے 65-70 سال کی ہیں، اور دیکھنے میں کوئی جاذب نظر بھی نہ لگیں، اور اس طرح بھی نہ ہوں کہ وہ اتنی ایج میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسرسائز وغیرہ کے ذریعے اتنا کر لیا ہو کہ دیکھنے میں وہ 40-45 کے لگیں، یعنی غیر جاذب نظر، ضعیف العمر، اور ساتھ کوئی ان کے لے جانے والا ہو، یعنی سنبھالنے، قافلے میں سنبھالنے والے ہیں، تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کچھ پروگرام پہلے بھی یہ سوال جواب عرض کیا تھا۔ یہ جو آج ہماری بہنیں کہتی ہیں جی فلاں جگہ کا فتویٰ آ گیا، فلاں کا آ گیا، اور ادھیڑ عمر یا جوان عورتیں بغیر محرم کے سفر کر رہی ہیں کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ دین ہمارے نبی کا ہے، کسی مفتی صاحب کا نہیں ہے کہ جو نبی کریم کے قول کے مقابل اجازت دے دیں، یہ بالکل نہیں چلے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ اپنے شوہر یا کسی محرم کے بغیر 3 دن کی مسافت کا سفر طے نہ کرے۔ جو ہم کلومیٹرز میں تبدیل کریں تو 92 کلومیٹرز بنتا ہے، اور یہ تو بہت لمبا سفر ہے، تو عورت قدم قدم پر گناہگار ہوگی۔ ضعیفہ کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہیں جو اپنے بال بڑھاتا رہتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، اور کافی لمبے بال ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو کسی روحانی سلسلے کی طرف منسوب کرتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، روحانی ہو یا طوفانی ہو، بہرحال شریعت کی فالوئنگ، شریعت کو فالو کرنا، شریعت کی رعایت کرنا، اگر وہ روحانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مذہبی کہتے ہیں، تو وہ بدرجہ اولیٰ ان کو کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بال رکھے ہیں، کبھی کان کی آدھے کان تک رکھیں، کبھی کان کی لو تک، اور زیادہ بڑھائے ہیں تو کندھے کو چھو جاتے تھے، اس سے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے۔ تو یہ تو عمل سرکار کا ثابت ہوا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا، ہمارے علماء فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ مرد کندھے سے نیچے بال نہیں رکھ سکتا۔ کندھے تک چونکہ نبی کریم سے ثابت ہے رکھ سکتا ہے، کندھے سے نیچے رکھے گا تو یہ عورتوں کی مشابہت میں آ جائے گا، اور اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ جسٹ اپوزٹ چیز نازل ہوگی۔ تو یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم مذہب کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو خود مذہب کا مذاق اڑانا، اس کی پابندیوں کی دھجیاں بکھیر دینا، اور یہ ثابت کرنا کہ جی ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو درویش لوگ ہیں، ہم تو روحانی سلسلے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لیے خصوصی رعایتیں ہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت با یزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے۔ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ تو یہ اس طرح کی جو سلسلے کا کوئی شخص ہے کہ جو خود شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کی نگاہوں میں حقیر ہو چکے ہیں، بتائیے یہ کیا کسی کو ہدایت دے گا، اور کیا کسی کو اللہ سے ملائے گا جو اس کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر کوئی بھائی ایسا سن رہا ہے، ناراض نہ ہو، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے روحانی محبت ہے ایک بھائی ہونے کے اعتبار سے، لیکن خدا را اگر آپ ہی شریعت کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے متبعین آپ سے بڑھ کر شریعت کے خلاف چلیں گے، اور میدان معاشر میں ابھی تو شاید آپ کو مجھ پر غصہ آئے گا، لیکن جب یہ سارے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم نے رہنما بنایا تھا، اس نے تو ہمیں گمراہی کی طرف مائل کر دیا تھا، آج اس کی گرفت کر۔ یہ حدیثوں میں اور قرآن کے مضامین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امام ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، ان کے متبعین ان کو برا بھلا کہیں گے، اور وہ ان کو برا بھلا کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے خوف پیدا کریں، غصہ کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کر کے ٹھنڈے دل سے غور کر کے شریعت کے تابع ہو جائیں، یہی سب سے بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان سے ایک دن پہلے لوگ عرفہ مناتے ہیں اور اس میں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کوئی عرفہ وغیرہ منانا، کوئی مطلب اس کو باقاعدہ ایک ایونٹ سا بنا دینا، یا لازم ضروری سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ نہیں کریں گے تو مردے تڑپیں گے بیچارے وہ ہوں گے، اس طرح صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں، ایصال ثواب کرنا چاہیں پورے سال میں جب کبھی آپ کرنا چاہیں، اس دن بھی کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنا لینا یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر دین کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ اصل دین ہمارے لوگوں کو بالکل معلوم نہیں، اور جو چیزیں نئی ایجاد ہوئی ہیں
جن کو میں ہمیشہ ہر چیز کو غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان میں شغف، ہماری مشغولیت، ہماری مصروفیت، ان کی طرف قلبی میلان، اس کا اعتقاد، ان پر اعتماد بھلا کا نظر آئے گا آپ کو۔ گھروں میں اصل دین نہیں، قرآن نہیں کھلے گا ترجمہ تفسیر سے، حدیثیں نہیں، سیرت نہیں، فقہ کا کوئی درس نہیں ہوگا۔ ان تمام معمولات میں، ان تمام نظریات میں ہم اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فوقیت اور بنیادی چیزیں کون سی بیان کی تھی، کن چیزوں کو فوقیت دی تھی، کون سی چیزیں بنیادی تھیں۔ اس سے گھر کے گھر خالی ہیں۔ 34 سال ہو گئے مجھے تقریباً تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح اپنے پاس سے مختلف چیزیں بنا کر اور اس کو پھر اپنے گھر میں اس طرح ظاہر کرنا کہ آنے والی نسلیں سمجھے کہ شاید یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اچھا ایک اسی سے متعلق کویسچن تھا جو میں نے پچھلے پروگرام میں آدھا ہوا تھا، آدھا رہ گیا تھا، کہ بعض ٹرک ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں اور بس ڈرائیور جو رمضان میں سفر کرتے ہیں اور مسلسل سفر کرتے ہیں، ان کے لیے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں، بسیں ایسی ہوتی ہیں، اور بعض ہوتی ہیں جو ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ موسم اچھا خوشگوار ہوتا ہے اور روزہ رکھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ اگر غور کریں تو وہ جب چلتے ہیں تب کھاتے ہیں تھوڑا بہت، راستے میں تھوڑا بہت پانی پیا اور شام کو جا کر کھاتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا غور کر لیں تو آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر روزہ رکھ سکتے ہیں آرام سے، بہرحال رکھ لیں۔ اگر وہ مشقت محسوس کرتے ہیں تو بالکل چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور یہی نفلی روزوں کے بارے میں ہے۔ رمضان کے روزے میں جب اتنی رعایت ہے تو نفلی میں تو بدرجہ اولیٰ، وہ تو ہمارے قدرت و اختیار میں، رکھنا چاہیں رکھیں، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ مجھے ایک تابوت کے اندر دفنانا۔ تو ان کے بچوں نے ایک ایسے تابوت میں ان کو رکھا کہ جس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا کہ اوپر سے مطلب مردہ نظر آ رہا تھا۔ تو ایک عزیزہ تھیں، وہ وقت پہ نہیں پہنچی، تو پھر وہ انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ جب تابوت میں رکھ دیا تو والدہ کا چہرہ کھول دیا، وہ شیشے سے باہر سے نظر آ رہا تھا، جو بعد میں آتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا۔ تو ایک تو یہ تابوت کی وصیت، اور دوسرا اس طرح لوگوں اپنا چہرہ کھولنا والدہ کا، یہ کیا حکم شرع ہے؟ لیکن خاتون وہ ضعیف کہتے ہیں کہ بوڑھی خاتون تھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے تابوت میں دفنانے کی وصیت کیوں کی؟ اگر تو کوئی معقول وجہ تھی کہ ان کا جسم اس طرح کا تھا کہ مطلب لاغر ہو رہا تھا یا کیا، اس کو تابوت میں سمیٹ کے رکھنا بہتر تھا، اور وہ عورت جانتی تھی کہ مجھے بیماریاں وغیرہ ہیں، تب تو گنجائش نکلتی ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں تھا تو تابوت کی وصیت کرنا بالکل خلاف شرع تھا۔ یہ ہمارا مذہبی طریقہ نہیں ہے، خلاف سنت طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس میں رکھا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں، مردے کی ہر وصیت پوری نہیں کی جاتی۔ جو ان کی مالی وصیت ہو یا ویسی اور دیگر وصیتیں جیسے یہ تھی، انہیں فوراً سے پیشتر کسی اچھے عالم اور مفتی کو دکھائیں، اور مفتی صاحب کو دکھائیں جو مسند زیادہ بیسٹ ہے، اور ان سے پوچھیں کہ یہ وصیت پوری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر وہ منع کر دے کہ یہ خلاف شرع ہے تو نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں اس کے اوپر کہ جی والدہ کا دل دکھ جائے گا، وہ تو وصیت کر کے گئی تھی۔ نہیں، جب مرنے کے بعد جب آدمی کوئی ایسی جاہلانہ وصیت کرے اور مر جائے، اس کے بعد تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ خدا را، اگر وہ آ سکتا نا تو آ کے بولتا خدا کے واسطے وصیت پوری نہیں کرنا کیونکہ میں غلط وصیت کر گیا تھا۔ مرنے کے بعد بہت سی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، دل دکھنے کا کیا مطلب؟ تو غلط وصیت کو پورا نہ کرنا یہ مردے پر رحم ہے، ہمدردی ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار ہے، چاہے جائے کہ ان کی غلط وصیت کو پوری کر کے ان کے لیے وبال آخرت پیدا کرنا۔ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹا ہمیں آگ میں دھکا دے دو، ہمارا دل چاہ رہا ہے، بتائیں دیں گے کیا آپ؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اگر وہ کہیں کہ بیٹا یہ 5 لاکھ کی گڈی جو تیری ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آگ میں جلا کر دیکھوں جلتی کیسی ہے، مانیں گے آپ یہ بات؟ وہاں دل دکھنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ماں باپ کہیں کہ بیٹا 3 منزلہ چھت سے چھلانگ لگاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے اوپر سے نیچے گرتے ہو، تو کیا آپ پوری کر لیں گے؟ تو یہ مطلب بھولا پن ہوتا ہے ہمارا کہ جی اگر ہم نے غلط وصیت پوری نہیں کی دل دکھے گا، باقی چیزوں میں ہماری ہوشیاری رہتی ہے، تو ایسا نہیں کریں۔ تو بہرحال اگر کوئی معقول وجہ تھی پھر ٹھیک، ورنہ خلاف سنت۔ اور چہرہ کھول دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر ضعیفہ خاتون تھیں تو ضعیفہ خاتون پہ تو نامحرم کی بھی نگاہ پڑ جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، چہرہ تو کھول ہی دینا چاہیے، جب مردے کو دفناتے ہیں نا تو پھر اس کا چہرہ کھول دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کوشچن کیا کہ بعض علماء کی فیک ویڈیوز تیار کر لی جاتی ہیں کہ وہ بولتے وہ نہیں ہیں، لیکن وائس اوور ایسی کر لی جاتی ہے، اے آئی ٹول کے ذریعے آج کل بنا لیتے ہیں اور غلط چیزیں ان کے منہ سے نکلواتے ہیں،
تو کیا حکم شرع ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کے نام کے چینل بنا لیتے ہیں اور ان پہ غلط قسم کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، جس سے عام آدمی کا انتقال ذہن اسی عالم کی طرف ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے ڈالے ہیں اور وہ بدظن ہوتے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے حرام اور گناہ کبیرہ میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان کو کے بارے میں اس کی فیک ویڈیو بنانا اور غلط قسم کے الفاظ زبان سے نکالنا یا فحش قسم کی چیزیں ڈال کر لوگوں کو ایک عالم سے بدگمان کرنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور وارث نبی کے ساتھ یہ معاملہ تو یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی جو بھی صحیح العقیدہ عالم ہے، جو بھی ایک متقی پرہیزگار ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا بالکل گناہ ہوتا ہے۔ میری میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ جدید دور کے لوگ ذرا سوچا کریں۔ کئی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، میرا کوئی پیچھے چل رہا ہے، اچھا لپ سنگ بھی نہیں دیکھتے کہ علیحدہ ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز علیحدہ ہے، اور الٹے سیدھے مسائل اس میں بیان کروا دیے، اور وہ مجھے ایک بہن نے کر دیا، صاحب یہ آپ کے کیسی ویڈیو؟ ارے بھائی میری ہے ہی نہیں، ہزاروں میرے نام کے چینل بنے ہوئے ہیں، آفیشیل چینل میرا چند ہی ہیں، باقی ایسے فیک بنائے ہوئے ہیں۔ تو خدا را کوئی ایسے کسی بھی عالم کے بارے میں کوئی ایسی ناجائز چیز دیکھیں تو فوراً بلیو نہ کریں، اگر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کریں، ورنہ حسن ظن کر لیں، یہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔